نواز شریف کو 24 اکتوبر تک گرفتار نہ کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز کی سماعت کی۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا گیا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر نے بھی کہا نواز شریف واپس آنا چاہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معطل، احتساب عدالت نے 24 اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا۔ نیب نے سابق وزیراعظم کے وارنٹ معطل کرنے کی حمایت کی۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں تو وارنٹ معطل کر دیں۔ جج محمد بشیر نے سوال کیا آصف زرداری اور دیگر ملزمان کا کیا ہے، گرفتار ہوئے؟ وکیل صفائی بولے توشہ خانہ کیس میں تاحال کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ جج نے سوال کیا نواز شریف کے نہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کا سفر جاری، آج سعودی عرب سے دبئی پہنچنے کا امکان۔ دبئی میں نواز شریف کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں متوقع۔ قائد نون لیگ 21 اکتوبر کو دبئی سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی آئین کو، پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ تو ہم تو کہیں گے کہ یہ جو واپسی ہے دیر آئے مگر درست آئے۔ عام انتخابات کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا۔ کچھ بھی ہو جائے الیکشن کرانا ہوں گے۔ پارلیمان اور سیاست کو جگہ دینا پڑے گی۔ سلیکشن کی سیاست نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ہمیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ترک کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں سانحہ کارساز کے حوالے سے جلسے سے خطاب۔ کہا گزشتہ 16 ماہ کے اتحادی حکومت کے دورے نے ہمیں سکھایا کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا۔ آج پاکستان کو نئی قیادت اور سوچ کی ضرورت ہے۔ نہ تیرا نہ میرا، ہم سب کا پاکستان کا نعرہ لگانا ہوگا۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ چین، وزیراعظم سے چیئرمین من میٹلز اور چیئرمین ایم سی سی کی ملاقات۔ پاکستان میں کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ دونوں کمپنیز کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیراعظم کی آج چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی شیڈیول، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انوار الحق کاکڑ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر برائے بین الاقوامی ڈپارٹمنٹ سے بھی ملیں گے۔ وزیراعظم بیجنگ میں اہم ملاقاتوں کے بعد رومچی روانہ ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائسیسا کا نیب ترامیم اور الیکشن کیسز مقرر کرنے کا اشارہ۔ پاک عرب ریفائنری کراچی کے ملازمین کی تنخواہوں، بونس اور مستقلی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ ہم آپ کا کیس 2 ماہ سے پہلے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ میں اہم کیسز میں مصروف ہوں گے۔ ہم نیب ترامیم اور الیکشن کے کیس میں اگلے 2 ماہ تک مصروف ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نیب کیسز میں ضمانت کا کیس منسوخ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کی کاز لسٹ کینسل کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ نیب کیس میں ضمانت کی درخواست مقرر تھی۔ عدالتی عملے کے مطابق صرف ارجنٹ نوعیت کے کیسز سنے جائیں گے۔ سب کو پتا ہے شیخ رشید کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر کے کس کے حوالے کیا؟ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے ریمارکس۔ آر پی او کی سابق وزیر داخلہ کی بازیابی کے لیے مہلت کی استدعا۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا اور کتنا وقت چاہیے؟ جتنا دیا ہے اس میں آپ نے کیا کیا؟ بتائیں کیا کرنا ہے؟ شیخ رشید کو کس طرح بازیاب کرائیں گے؟ 1 ہفتے کی مزید مہلت آخری موقع سمجھ کر دے رہے ہیں، مزید التوا نہیں دیں گے۔ عدالت وارننگ کے ساتھ 1 ہفتے بعد کوئی نہ کوئی آرڈر پاس کرے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن کو نوٹس جاری کر دیے، جواب طلب۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا ٹرائل کے جج کے پاس ضمانت واپس لینے کا اختیار نہیں، ریاست کے کیسز میں فوری حکم امتناعی جاری کیا جاتا ہے۔ پرویز الہی نے ٹرائل کورٹ کے ضمانت واپس لینے کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ امریکی کرنسی کی اونچی اڑان کے بعد پھر واپسی، انٹربیک میں ڈالر $1.79 سستا، $278.50 کا ہو گیا۔ گزشتہ کاروباری روز ڈالر $280.29 پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $281 میں فروخت۔ بدھ کو انٹربیک میں ڈالر $3.26، اوپن مارکیٹ میں $4 مہنگا ہوا۔
ملک کی سالمیت اور معیشت کی بحالی کے لیے حکومت، سیکیورٹی فورسز اور عسکری قیادت کے سخت اقدامات. ملک بھر میں ستمبر سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کی تفصیل جاری کر دی گئی. اعداد و شمار کے مطابق 5112 میٹرک ٹن کھاد، 2366 میٹرک ٹن آٹا، 6994 میٹرک ٹن چینی پکڑی گئی. پنجاب سے 31.75 میٹرک ٹن کھاد اور 4.535 میٹرک ٹن چینی برآمد. سندھ سے 1077 میٹرک ٹن کھاد اور 161 میٹرک ٹن آٹا پکڑا گیا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 12 دن باقی. حکومت کی جانب سے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن. مقررہ وقت کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے. ادھر طورخم اور چمن بارڈر سے افغانی باشندوں کی واپسی جاری. گزشتہ روز 3076 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے. مجموعی طور پر 48,508 افغان پناہ گزین پاکستان چھوڑ چکے ہیں. عوام پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے معترف. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج کی کاوشیں قابل قدر قرار دے دیں. کہتے ہیں آرمی چیف بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ملکی حالات فوج کی کاوشوں کی بدولت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاک فوج نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر کے بہت اچھا اقدام اٹھایا. سپہ سالار نے وطن دشمنوں کے خلاف جو آپریشن شروع کیا ہے اسے جاری رکھیں. سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر کی مشکلات میں اضافہ. سرکاری رائفل چھیننے، پولیس حراست سے بھاگنے کے کیس میں 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پولیس کے حوالے کر دیا گیا. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا ملزم کو 26 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی سے رپورٹ طلب کر لی. فیصل ٹاؤن پولیس نے عابد باکسر کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے. کشمور میں امن بحال ہونے لگا. پولیس نے ایک اور مغوی کو کچے کے ڈاکوؤں سے بازیاب کرا لیا. پولیس کے مطابق ملک لاڑو کے قریب ملزمان سے مقابلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں ملزم راشد علی زخمی حالت میں گرفتار. اسلحہ برآمد کر لیا گیا. بازیاب کرائے گئے طارق کو 3 ماہ قبل بڈانی تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا تھا.